पाएगा। یہ سنتے ترکان خاتون کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ حیرانگی سے زبیدہ خاتون کی طرف دیکھتی ہیں کہ تم نے کیسا مشورہ دے دیا۔ اگر سلطان کو یہ مشورہ پسند آ گیا تو پھر باشلو خاتون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محل میں آ جائیں گی۔ بلاخر سلطان تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں زبیدہ نے اچھا مشورہ دیا ہے، صبح ہوتے ہی باشلو خاتون کو محل میں لے کر آ جاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف باشلو خاتون اپنا ذہن بنا لیتی ہیں کہ میں نے سلطان کو مشکل سے بچانے کے لیے خود کو قربان کرنا ہے، یعنی میں اپنے بھائی کے ساتھ ان کی سرزمینوں پر واپس لوٹ جاؤں گی۔ اس طرح سلطان ملک شاہ اور باتور کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی اور پھر وہ کنک قبیلے کو رات ہوتے ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ تو دوسری طرف ترکان خاتون تاج الملک سے کہتی ہیں ہم تو کنک قبیلے میں باشلو خاتون کو قید کر کے رکھنا چاہتے تھے، لیکن الٹا یہ بازی ہمارے سروں پر پڑ گئی، اور اب تو سلطان نے حکم بھی دے دیا ہے کہ صبح ہوتے ہی باشلو خاتون کو محل بلوایا جائے گا۔ یعنی میں نے باشلو خاتون کو محل سے دور رکھنے کی جتنی کوششیں کی وہ سب تباہ و برباد ہو گئی۔ اور پھر تاج الملک یہ سن کر کہتا ہے اگر ہم باشلو خاتون کو مروا دیں تو یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح نہ وہ اپنی بہن کو لے کر جا پائے گا اور نہ ہی سلطان اس کی حفاظت کر پائیں گے۔ ترکان خاتون نے سن کر کہتی ہیں اس مقصد کے لیے میرے سارے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ باشلو خاتون زندہ نہ بچ پائیں، کیونکہ میں اپنی حکمرانی کے لیے کسی کو بھی قربان کر سکتی ہوں، یہاں تک کہ سلطان ملک شاہ کے تمام منصوبوں کو بھی، کیونکہ میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کو مستقبل میں سلطان بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں میرے بیٹے کے حق میں جاتی ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے مجھے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ دوسری طرف حاجی صاحب زبیدہ خاتون سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تاج الملک جیسے دکھنے والے ایک بندے کو پکڑا تو ہے، لیکن مجھے اس پر شک نہیں ہے کیونکہ اس نے جو بھی کچھ بتایا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ زبیدہ خاتون نے سن کر کہتی ہیں اس شخص کا تعلق کہیں نہ کہیں تاج الملک سے تو ضرور ہے، لیکن فی الحال ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر میں ترکان خاتون کی بات کروں تو باشلو خاتون کے محل میں آنے کی خبر سنتے ہی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ غصے میں پاگل ہو گئی۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر حاجی صاحب کو بتاتا ہے کہ ہمارے کبوتروں کے ذریعے کسی نے وہاں پر پیغام بھیجا ہے۔ میں اس پیغام کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن وہ پیغام ہمارے محل سے ہی بھیجا گیا ہے۔ جاسوس کے جاتے ہی حاجی صاحب زبیدہ خاتون سے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ ترکان خاتون کروا رہی ہیں۔ زبیدہ خاتون یہ سن کر کہتی ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اب ہم ترکان خاتون کے لیے جال بچھائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعی ترکان خاتون تاج الملک کو اپنے ساتھ ملا کر غداری کر رہی ہیں یا نہیں۔ ویسے بھی وہ باشلو خاتون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ باشلو خاتون کسی بھی قیمت پر محل میں داخل ہو جائیں۔ ناظرین، ایک طرف گوہر خاتون پھر سے باشلو خاتون کے خلاف ملک تپار کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو ملک تپار غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ ترکان خاتون کے کہنے پر تم یہ بکواس کر رہی ہو، میں نے پہلے بھی تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کیا، تم نے میری ماں کی عزت نہیں کی، اس کا مطلب تم نے میری بھی عزت نہیں کی، اور اگر کوئی میرا احترام نہیں کرے گا تو میرے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتا، اپنا سامان لو اور دوسرے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی گوہر خاتون کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور وہ روتے ہوئے کہتی ہیں میں سب کچھ اپنی ریاست کی بھلائی کی خاطر کر رہی تھی۔ ملک تپاری سن کر کہتا ہے نہیں، تم نے یہ سب کچھ ترکان خاتون کے کہنے پر کیا ہے، میں اس کی قدر نہیں کرتا، اگر تم اپنے عمل کو تبدیل نہیں کرو گی تو تم بھی میری نظر میں خاک کے برابر ہو۔ میں یہ تمام چیزیں اس لیے برداشت کرتا رہا کہ میرے گھر والوں کا امن و امان تباہ نہ ہو، لیکن تمہیں اس بات کی قدر نہیں ہے، لہٰذا اپنا سامان لو اور دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، جب تک میرے سامنے نہ آنا، جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے سلجوقی سپاہی تورنا خاتون سے کہتا ہے کہ سلطان نے باشلو خاتون کو محل بھجوایا ہے، تو تورنا خاتون باشلو خاتون کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہیں اور وہ پریشان ہوتی ہیں کہ رات سے باشلو خاتون غائب ہیں۔ تو دوسری طرف باشلو خاتون اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ میں یہاں پر جنگ رکوانے کے لیے آئی ہوں اور تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ باتور یہ سن کر کہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ میری سرزمینوں پر جانے کے لیے تیار ہیں تو میں جنگ نہیں کروں گا، اور پھر وہ اپنے باطنی کمانڈر کو کہتا ہے جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ باطنی کمانڈر یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم تو حسن صبا کے کہنے پر جنگ کرنے والے تھے، لیکن اچانک سے حالات کیسے بدل گئے۔ ناظرین، ایک طرف ملک تپار اور سنجار تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ باشلو خاتون قبیلے میں نہیں ہے، سلطان نے انہیں قبیلے سے محل میں بلوایا تھا۔ یہ سنتے ہی ملک تپار اور سنجار سمجھ جاتے ہیں کہ باشلو خاتون باتور سے ملاقات کرنے کے لیے اور جنگ رکوانے کے لیے گئی ہیں۔ سنجار ملک تپار سے کہتا ہے ہمیں کسی بھی قیمت میں اپنی والدہ کو کیچک قبیلے میں جانے سے روکنا ہوگا، وہ ہماری والدہ ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو دوسری طرف سلطان تک بھی یہ خبر پہنچا دی جاتی ہے جس میں باشلو خاتون کا خط ہوتا ہے۔ وہ جیسے باشلو خاتون کا خط پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ باشلو خاتون نے ایک اور قربانی دی ہے اور اس جنگ کو روکنے کے لیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ حاجی صاحب یہ خبر سنتے ہی مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ باشلو خاتون نے کئی سال گزر جانے کے بعد پھر سے ریاست کی بھلائی کی خاطر ایک اور قربانی دی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہی باطنی کمانڈر جو کہ باتور کے قبیلے میں ہوتا ہے وہ حسن صبا کو جا کر بتاتا ہے کہ باتور کی بے وقوفی کی وجہ سے جنگ رک گئی ہے، کیونکہ باشلو خاتون خود چل کر اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری سرزمینوں پر جاؤں گی، تم سلطان کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے۔
حسن صبا سن کر کہتا ہے جیسے ہی ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو سلجوقی بھی کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں، اس طرح ہمارا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ دونوں کے درمیان جنگ ہوگی اور قلعہ کوئل کو فتح کرنے کے لیے ان کا وقت ضائع ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ لہٰذا میرے سپاہیوں کو جمع کرو، اب ہم باشلو خاتون اور باتور کو ماریں گے تاکہ اس کا سارا الزام سلطان ملک شاہ پر آ جائے اور دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے۔ بالآخر صبح ہوتے ہی حسن صبا اپنے سپاہیوں کو لے کر گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ہمارے پاس سلجوقی سپاہیوں کے تیر ہیں جو کہ ہم باشلو خاتون اور باتور کے قافلے پر حملہ کریں گے۔ جیسے ہی باتور کے سپاہیوں کو مارا جا رہا ہوگا تو وہ تیر دیکھتے سمجھ جائے گا کہ یہ حملہ سلطان کی طرف سے ہے، کہ وہ باشلو خاتون کو تمہارے حوالے کرنا نہیں چاہتا، اور پھر اس بھڑکائی جانے والی آگ کی زد میں دونوں بھائی آپس میں لڑ اٹھیں گے۔ ایک طرف باتور اپنا قافلہ لے کر باشلو خاتون کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف ملک تاپار اور سنجار اپنی والدہ کو ڈھونڈتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ترکان خاتون کے سپاہی سنجار اور ملک تاپار کے خلاف گھات لگا رہے ہوتے ہیں کہ سنجار ملک تاپار کو مارنے کے ساتھ ساتھ باشلو خاتون کو بھی مار دیا جائے گا، تو زبیدہ خاتون اپنا لشکر لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور ان لوگوں پر تیروں کی بارش کر دیتی ہیں۔ اور پھر جیسے ایک سپاہی کہتا ہے ہم نے یہ سب کچھ ترکان خاتون کے حکم کے مطابق کیا ہے، سلطان اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون غصے میں آ کر اس کا سر قلم کر دیتی ہیں۔ تاج الملک اور ترکان خاتون دور کھڑے سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے زبیدہ خاتون کے سپاہی ترکان خاتون کے سپاہیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ابھی سلطان کو بتاؤ گے کہ تم نے کس کے کہنے پر یہ غداری کی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حسن صبا باتور کے قافلے کا راستہ روک لیتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے میرا حکم نہیں مانا اور سلطان کے خلاف بغاوت نہیں کی، اب تمہاری اور میری دوستی ختم، دشمنی شروع۔ باتور یہ سن کر کہتا ہے میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے اپنی بہن چاہیے تھی، میں نے حاصل کر لی۔ باشلو خاتون نے سن کر کہتی ہے بڑے افسوس کی بات ہے، تم نے حسن صبا جیسے شیطان کے ساتھ مل کر کام کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ باتور کو یہ سنتے ہی فوری طور پر احساس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، لیکن میں نے یہ سب کچھ آپ کی بھلائی کی خاطر کیا ہے۔ اسی دوران وہ باطنی کمانڈر جسے باتور نے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہوتا ہے وہ خنجر نکال کر اس کی کمر میں گھسا دیتا ہے۔ باتور اپنے کمانڈر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو تم ایک باطنی ہو، یعنی کہ حسن صبا کے غلام ہو، میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا لیکن تم نے غداری کی۔ حسن صبا مسکرا کر کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ میں نے کس طرح کے لوگوں کو مروایا ہے، تم میرے سامنے کٹ پتلی ہو اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر جیسے ہی وہ باطنی کمانڈر باتور کا گلا کاٹنے ہی والا ہوتا ہے تو حسن صبا سے کہتا ہے اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اسی دوران سلطان اس کو دور سے تیر مارتے ہوئے کہتے ہیں سلطان ارسلان کا بیٹا سلطان ملک شاہ۔ حسن صبا سلطان کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ اچانک یہ جن کی طرح کیسے حاضر ہو جاتا ہے، اور باشلو خاتون بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سنجار اور ملک تاپار بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں باشلو خاتون کو ان کے دونوں بیٹے بھی بچائیں گے۔ باشلو خاتون اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھ کر شیرنی کی طرح دھاڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔